بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 15 پہلا حصہ۔ اس سبق میں ہم سورۃ النصر لیں گے اور بی پارٹ میں گرامر کریں گے اور نقطہ تعلیم و شوق بھی لیں گے۔ سبق نمبر 15 اے اور بی کے ختم تک آپ 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 37,500 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، یعنی 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے اور 1 سننے کا اور 1 سنانے کا، اپنے ساتھی سے بات کرنے کا، اور 7واں نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا، اور 2 دعائیں، ایک ربی زدنی علما اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے، اور خاص کر ووکیبلری شیٹ یا پاکٹ بک ساتھ میں رکھیے، بار بار ریفر کیجیے تاکہ آپ کو بہت جلد سارے کورس کے ساری صورتیں اور اذکار نماز کے معنی یاد ہو جائیں۔ اب ہم لیتے ہیں سورہ النصر کا تعارف۔ یہ آخری مکمل صورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ اس میں تعلیم یہ بھی تعلیم ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام چھوٹا بڑا اللہ نے کرنے کی توفیق دی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اذا کا مطلب ہے جب، انفیکٹ اذ کا مطلب بھی جب ہے۔ اذ جب، اذا جب، دونوں کو آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دونوں مل کر قرآن میں تقریباً 700 بار آئے ہیں۔ اذ یعنی جب، اذا جب۔ جاء کا مطلب ہے آیا، اصل میں جاء جیسے فعل اس نے کیا، جاء آیا۔ اذا کے بعد یہ ماضی آئے تو مضارع بنتا ہے، یعنی اذا جاء یعنی جب آیا نہیں، جب آئے۔ جیسے اردو میں بھی ہم بعض وقت کہتے ہیں میں ابھی آیا، ابھی آیا نہیں ہوتا میں، لیکن میں کہتا ہوں میں ابھی آیا، مطلب یہ کہ ابھی آؤں گا۔ تو ایک طرح سے لنک بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اذا کے بعد ماضی آئے تو مضارع ہو جائے گا، جب آئے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصرت۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، کام اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے۔ والفتح، فتح کا مطلب ہے کھولنا، رائٹ، اور دوسرا مطلب ہے جیت یا کامیابی۔ اس کو آپ یوں بھی لنک سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے جب لڑ نہیں سکتے تھے تو قلعے میں بند ہو کر، دروازہ بند کر کر اندر سیف بیٹھ جاتے تھے۔ باہر سے حملہ کرنے والی فوج اگر قلعے کا دروازہ کھول دے تو گویا وہ جیت گئے، کیونکہ اگر اندر والوں کو لڑنے کا دم ہوتا تو باہر آ کے لڑتے تھے وہ۔ تو فتح کا مطلب جیت اور کامیابی بھی ہے۔ ایک لنک بتایا میں نے آپ کو۔ یہاں پر الفتح مراد ہے، خاص فتح۔ کون سی فتح؟ فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، ایسی جب آیت سنتے ہیں ہم تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری مدد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال مکے کے 13 اور 8 ہجری یعنی تقریباً 13 اور 8 یعنی 20 کے قریب سال محنت کی، زندگی بھر آپ نے، آپ کے صحابہ نے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی مدد فتح جب آ جائے۔ تو ہم نے دین کا کیا کام کیا ہے؟ سوچئے، احتساب کریں کتنا پیسہ لگایا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کتنی محنت کی ہے، اور پلان بنائیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے۔ اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں 10 سال کے بعد نہیں، کتنا وقت، پیسہ، صلاحیت کا استعمال کر سکتا ہوں دین کی خدمت کے لیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، محبت سے بہترین طریقے سے پہنچانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچیں۔ یہ تھی فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوچئے کہ ہم نے کیا کام کیا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پیچھے ان کی آخرت کی فلاح کے لیے اپنی زندگی لگا دی، کیا ہمارے اندر وہ تڑپ ہے یا نہیں ہے؟ پلان بنائیے اس کا۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح
اور فتح. پھر سے اذا جب، اذا جب، اذا جب جاء آ جائے، اذا جاء جب آ جائے، اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. علم سکھائیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج. پہلا ٹکڑا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ. وَرَأَيْتَ دو الفاظ ہیں. و کا مطلب ہے اور، رأیت آپ نے دیکھا. اصل میں رأیت جو ہے فعلتا کے ویسا ہے، فعلتا آپ نے کیا، نصرتا آپ نے مدد کی، سمعتا آپ نے سنا، رأیتا آپ نے دیکھا. لیکن وہ اذا کا اثر یہاں بھی ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب اذا کے بعد ماضیت مضارع ہوتا ہے نا، تو وہ اذا رأیتا اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو. انسان یعنی آدمی، ناس یعنی لوگ. الناس خاص مراد ہے وہاں، الناس دا پیپل. کون سے لوگ؟ اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں جو اطراف میں رہتے تھے، وہ لوگ. یدخلون داخل ہو رہے ہیں. دخلا داخل ہوا، یدخلو داخل ہوتا ہے، یدخلون داخل ہو رہے ہیں. دخول کہتے ہیں انٹری کو، جیسے پاسپورٹ پہ عرب ورلڈ میں آپ جائیں گے تو بولیں گے دخول کا ویزا، یا خروج کہتے ہیں ایگزٹ کو، باہر جانا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں. دین کا ایک معنی ہے بدلہ، جو ہم نے سیکھا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور دوسرا معنی دین کا ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، صرف رسومات ہی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں دین الاسلام یا دین اسلام. مثال کے طور پر ہم لیں گے عیسائیت کو، جو ایک مذہب ہے جس کے اندر پوجا پرستش رسومات ہیں، لیکن ان کے پاس تجارت، معیشت، سیاست کے قانون نہیں ہیں. دوسری طرف کمیونزم ہے فار ایگزامپل، جس کے پاس پوجا پرستش نہیں ہے لیکن سسٹم آف لائف ہے، جیسے کیسے تجارت ہوگی، معیشت ہوگی، سیاست وغیرہ، عدالت کے قانون کیا رہیں گے. اسلام دین ہے، یعنی اس کے اندر پرستش و پوجا بھی ہے، اس کے اندر تجارت، معیشت، سیاست، عدالت، معاشرت، سب کے قانون ہیں. انفیکٹ اسلام یعنی دین اسلام میں جو کہ دین ہے، ہر چیز عبادت ہے اگرچہ اگر نیت صحیح ہو. ہر چیز عبادت ہے اگر نیت صحیح ہو تو سب چیز عبادت ہے. افواجا فوج کی جمع ہے افواج، یعنی فوج در فوج جب داخل ہو رہے ہیں لوگ. یعنی آپ دیکھیں کہ عرب کے مختلف قبائل جب مکہ فتح ہو گیا تو اب لوگوں کے پاس کسی دوسروں کا ڈر نہیں رہا. اب وہ آزاد تھے کہ دین کو قبول نہ کریں یا نہ کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس بات کا بیان ہو رہا ہے. تو فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں پر خاص بات ہے، وہ ہے لوگوں کا دین میں داخل ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے فتح نصیب ہو اور تم دیکھو کہ لوگ جو ہے دشمن کٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، برباد ہو گئے. یہ نہیں کہا، یہ کہا لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. یہ ہے فتح و نصرت کا نتیجہ. کیا ہم اسی نیت سے اگر چاہتے ہیں فتح، تو اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے راستے کھلیں. یا بالفاظ دیگر ابھی ہمارے پاس موقع ہے موجودہ حالات میں الحمدللہ دین کی دعوت کا، تو پھر ہم اس میں کتنا وقت، پیسہ دعوت و اسلام میں لگاتے ہیں. یہ سب سے اہم سوال ہے، کتنا ہم لوگوں کی تڑپ کے لیے اس بارے میں فکر کرتے ہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، افواجن فوج در فوج، افواجن فوج در فوج. وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. چلیے پورا ٹکڑا لیتے ہیں، پوری آیت.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. علم، سکھائیے. تو آگے چلتے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس پاکی بیان کیجئے حمد کے ساتھ آپ کے اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. فسبح یعنی پس، سبح پاکی بیان کیجئے، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، اس بات کا اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے پاک ہے. بحمدی تعریف کے ساتھ، بحمدی تعریف کے ساتھ، یعنی ساتھ، بحمدی تعریف کے ساتھ. دیکھیے تسبیح یعنی نقائص کی نفی ہے کہ اللہ جو ہے تھکتا نہیں ہے، پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور حمد جو ہے خوبیوں کا بیان ہے، اللہ غفور ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وغیرہ. تو دونوں کو ہم کمبائن کر لیں گے. ایک طرف یہ کہیں گے کہ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کی ساری خوبیاں بیان کریں گے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک بہترین بیان ہو گیا. تو فسبح بحمدی جو ہے نا، دونوں کا الگ الگ پہلو ہے، دونوں مکس نہیں ہے. سبح یعنی نقائص کی نفی کرنا، اور دوسرا حمد یعنی تعریف بیان کرتے چلے جانا. کس کی؟ ربی کا، آپ کے اپنے. تیرا ربی کا نے تیرا رب، تیرے رب کی یعنی آپ کے رب کی، اپنے رب کی. رب یعنی جو ذرے ذرے کی پل پل پرورش کر رہا ہے، اس کی، یعنی جو اتنا خیال رکھتا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اس کے نقائص کی نفی کرنا ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ، تین الفاظ ہیں اس کے اندر. وا یعنی اور، استغفر بخشش طلب کیجئے، مغفرت مانگیے، ہو اس سے، واستغفرہ اور بخشش طلب کیجئے اس سے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور وغیرہ یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہی ہیں. تو پہلا کیا ٹکڑا تھا اس میں؟ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ بے خبر نہیں، وغیرہ. اور اسی طرح اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا نہیں، اس کو بیماری نہیں آتی، نیند نہیں آتی، موت نہیں آتی، وغیرہ. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں اس کی کوئی کمی نہیں. اور بحمدی، حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، یعنی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں وہ بہترین ہے، قابل تعریف ہے. فسبح بحمدی. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو کسی بھی قسم کی تو وہ سبحان اللہ کی نفی ہے. اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا مطلب جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسٹ نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری ہے. تو اگر اللہ سے شکایت ہو تو سچی تعریف نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی کے پاس کھانے کے لیے جائیں اور کھاتے وقت کہیں کہ ارے نمک تھوڑا کم تھا، اس کے بعد کہیں ارے آپ بہترین پکاتے ہیں، پہلے آپ نے نقص نکال دیا تو حمد کا معنی بے معنی ہو گیا. اس لیے سبحان اللہ اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے مثلا نماز میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد وغیرہ. ہماری یاد رکھیے یہاں پر استغفار کے لیے کہا گیا کہ اے اللہ، یعنی کوئی بھی نیک کام ہوا تب بھی جو ہے استغفار کرنا ہے تسبیح اور حمد کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے کام میں کوئی نقص، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہمیں بخش دیجئے. دوسرا، ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں بھی ناقص ہیں، اس پر بھی ہم استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. تو جب بھی کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنا ہے. کیا ہے؟ تسبیح، حمد اور استغفار. یہ ہے ہم کو اس میں تعلیم. چلیے ترجمہ کیجئے. فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. پھر سے فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے.
فسبح بحمد ربک واستغفر، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ علم انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انا کا مطلب ہے بے شک، 1534 بار تقریباً آیا قرآن کریم میں، تو انا مطلب بے شک، اس کو ہو ہم کائی کمنا ہا کے ساتھ بھی ہم جڑا سکتے ہیں، جو کہ قرآن میں آیا ہی ہے۔ انہو یعنی ترجمہ کیجئے بے شک وہ، ایکشن کے ساتھ، ٹی پی آئی کے ساتھ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم سب، انہا بے شک وہ عورت۔ ایک بار دہرائیے میرے بعد، انہو انہم، انہو انہم، انکا انی، انکا انی، انکم اننا، انکم اننا، انہا انہا، ماشاء اللہ۔ تو انہو بے شک وہ، کانا کا مطلب اصلی مطلب ہے تھا، کانا کا مطلب ہے تھا، اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا تھا نہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کانٹیکس میں یاد رکھ لیجئے۔ توابا، تابا کا مطلب ہے پلٹا، تائب یعنی پلٹنے والا، تواب یعنی بار بار پلٹنے والا۔ اللہ تواب ہے یعنی بندے کی طرف بار بار پلٹتا ہے، یعنی توبہ قبول کرتا ہے، اور بندے کو تواب ہونا چاہیے یعنی اللہ کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے۔ تواب کی جمع توابون، توابین ہے، وضو کی دعا میں سیکھیں گے آپ کہ اللہ مجھے توابین میں سے بنا، بار بار پلٹنے والوں میں سے بنا، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ تو دعا احتساب پلان تبلیغ اس آیت کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں، تصور و احساس کہ اللہ تعالیٰ تواب خوشی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، شکر کے جذبے سے پڑھ سکتے ہیں، اور کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر۔ اس میں عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کی قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے۔ تو ایسی آیت ہم سنیں تو ہم فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی گناہ کا اعتراف کریں، اس پر شرمندگی ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور کسی کا حق مارا ہو تو اس کو لوٹا دیں۔ چلیے ترجمہ کیجئے، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ پھر سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، یعنی خوب توبہ قبول کرنے والا۔ پھر سے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ علم سکھائیے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم لیں گے گرامر۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum